بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کی کلاس میں مس انجم کی طرف سے تمام طلبہ و طالبات کو خوش آمدید ہے۔ عزیز طلبہ، پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو آپ کی کتاب کے حصہ غزلیات سے غزل فقیرانہ آئے صدا کر چلے کے شاعر میر تقی میر کا مختصر سا تعارف کرایا تھا۔ آج کے سبق میں اس غزل کی آپ کو تشریح سمجھاؤں گی۔ تشریح کرانے سے پہلے میں عادہ کے طور پر میر تقی میر کا ایک مختصر سا تعارف ایک بار پھر آپ کو کرا دیتی ہوں۔ میر تقی میر 1723 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں وفات پائی۔ ان کی پیدائش آگرے میں ہوئی اور یہ خدائے سخن کے نام سے مشہور ہوئے۔ آئیے اب تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چکے۔ یہ میر تقی میر کی غزل کا پہلا شعر ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے آپ نے اس میں حوالہ لکھنا ہے، جو کہ میں آپ کو پچھلے سبق میں بتا چکی ہوں۔ تمام اشعار کی تشریح میں ایک ہی حوالہ ہوگا، جس کے اندر آپ تعارف شاعر بھی لکھیں گے۔ اب آئیے اس شعر کی تشریح کی طرف۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر اپنی عجز و انکساری کو بیان کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ ہم نے تو اپنی زندگی بڑی سادگی اور صبر و قناعت کرتے ہوئے بسر کر دی، دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھا، ایک فقیر اور صوفی کی طرح زندگی گزار دی۔ بقول میر تقی میر، خوش رہا جب تلک رہا جیتا، خوش رہا جب تلک رہا جیتا، میر معلوم ہے قلندر تھا۔ میر مزید کہتے ہیں کہ خدا سے یہ دعا ہے کہ ہر شخص رنج و الم اور درد و غم سے دور رہے اور سب کی زندگی خوشیوں میں بسر ہو، کسی کی آنکھ نم نہ ہو، ہر ایک کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہو، ہر کوئی خوشحالی اور اطمینان سے زندگی گزارے۔ عزیز طلبہ، یہ پہلے غزل کے پہلے شعر کی تشریح تھی۔ اب آتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرے شعر میں میر کہہ رہے ہیں: جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی۔ اس شعر میں میر کہہ رہے ہیں کہ جب محبت ہوئی تھی تو اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اب محبوب کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر یہ زندگی بے معنی اور بے رنگ ہے۔ چونکہ اب محبوب سے وصال بھی ممکن نہ رہا تو اپنے عہد و پیما کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بغیر اس بے مقصد زندگی کو اب ختم کرنے چلے ہیں، اپنی جان دے کر اپنے قول کو سچا ثابت کر رہے ہیں۔ یہ شعر نمبر 2 کی تشریح تھی۔ غزل کا تیسرا شعر ہے: دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ یہ اس غزل کا تیسرا شعر ہے۔ اس کی تشریح اس طرح سے کریں گے۔ اس شعر میں میر اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ عاشق کے سامنے جب اس کا محبوب آ جاتا ہے تو وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتا ہے، اس پر بے خودی طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ محبوب کی ایک جھلک عاشق کے ہوش و حواس کھو دیتی ہے، اس سے نگاہیں چار ہوتے ہی عاشق پر مدہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ اس کے بعد غزل کا جو شعر ہے وہ کچھ اس طرح ہے: جبھی سجدہ کرتے ہی گرتے گئی،
جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے، جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ یہ شعر عشق حقیقی سے متعلق ہے۔ اس شعر میں میر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں کٹ گئی، اپنے سر نیاز کو اس کے آگے خم کرنا ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہی میں ہم نے اپنی زندگی گزار دی۔ عبادت کی انتہا سجدہ ہے، اور انسان چونکہ سجدے میں اپنے خالق حقیقی سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے میر کہہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم سے ممکن تھا ہم نے سجدوں میں روز و شب بسر کیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ ایک بندے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض اولین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق جتنا بھی ممکن ہو سکے اسے ادا کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، غزل کا آخری شعر ہے: کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اس شعر کی تشریح اس طرح سے ہوگی۔ اچھا عزیز طلبہ طالبات، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں، اور جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں۔ تو یہ آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ اس مقطع میں میر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ تم نے اپنی عمر دنیا پرستی اور غفلت میں گزار دی، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا تھا ان کو ترک کر دیا تھا اور ان پر عمل پیرا ہونا اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ اب اگر کوئی دریافت کرے کہ تم اس دنیا میں کس مقصد کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے تھے تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ شاعر اپنی زندگی کو بے مقصد گزار دینے پر افسردہ ہے، اس لیے کہ انسان اس دنیا میں اپنے رب کی اطاعت، فرما برداری اور خوشنودی کے حصول کے لیے آتا ہے، لیکن دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں میں بدمست ہو کر گمراہیوں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بقول خواجہ میر درد: تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھی اس غزل کی تشریح جس کے شاعر میر تقی میر ہیں۔ میر تقی میر کی یہ غزل ان کی کتاب کلیات میر سے ماخوذ ہے، یعنی کلیات میر سے لی گئی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی مس انجم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔